اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ. وَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اللہ تبارک و تعالی نے قصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ضمن میں سب سے پہلا مسئلہ جس سے ہم الحمدللہ 2 دن سے درس پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، عصمت انبیاء. تو اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ جمہور کا قول یہ ہے کہ تمام انبیاء اور اللہ کے رسول معصوم. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو گناہوں سے پاک رکھا ہے. اللہ نے ان کی فطرت جو ہے وہ ایسی ہدایت سے رکھ دی ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو شیطان کے تسلط سے محفوظ فرما دیا. اور یہ نفس ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں شیطان ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. ایک تو اللہ نے ان کی طبیعت میں خیر رکھی ہے، انہیں خلق عظیم سے نوازا ہے. اور دوسرا جو واہمہ ہو سکتا تھا شیاطین کے حملوں کا، اس سے بھی اللہ نے ان کو محسوس کروا دیا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے پیغمبر تمام گناہوں سے معصوم پاک. اب جو باتیں باقی رہ گئی تھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جیسے عقاب آیا، یا حضرت نوح علیہ السلام پر جیسے عقاب آیا، یا حضرت یونس علیہ السلام پہ جیسے عقاب آیا، اسی طرح میرے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2-3 مقامات ہیں. قصہ عبداللہ بن ام مکتوم، ایک کفارہ بدر، اور اسی طرح ایک تحریم اصل کے بارے میں اللہ کی طرف سے خطاب ہے. تو اس کی وجہ کیا؟ اس کی 2 وجوہات. ایک وجہ تو وہ ہے جو اللہ نے اسی قرآن کی آیت میں ذکر کر دی ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، کہ آدم بھول. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نسیان کا ہو جانا
یا صحب کا ہو جانا یہ انبیاء پر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اپنے دائرہ اختیار میں نہیں کوئی بات بھول جائے۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قاعدہ عظیمہ رحیمہ بیان فرما دیا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اللہ نے میری امت سے جو بات ان سے غلطی سے سرزد ہو جائے ان کی نیت نہیں یا بھول گئے تو اللہ معاف کرے۔ اب انسان ہے سو گیا، نیند نہیں کھلی، نیند جب کھلی تو سورج نکل آیا، فجر کی نماز کا وقت چلا گیا، تو اس پر مواخذہ نہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے سو جایا کریں، یعنی اگر ایسا کبھی اتفاق ہو جائے، انسان ہے تھکا ہوا ہے، محنت کر کے آیا، سو گیا، اپنی طرف سے انتظام کیا جاگنے کا، لیکن اللہ کی مرضی، تو اس سے مواخذہ نہیں ہوتا کہ اس کے بس میں نیند آ گئی والے والے۔ اسی طرح انسان نے کسی سے وعدہ کیا لیکن بھول گیا تو اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاف۔ تو لہذا انبیاء علیہ السلام بھی بھول سکتے ہیں، جیسے حضور پاک نماز میں بھول گئے، اور اسی طرح میرے محبوب نے یہ بھی فرما دیا کہ انما انا بشر، کہ یاد رکھو میں انسان ہوں، ابن آدم ہوں، ابن عبداللہ ہوں، انسا کما تنسونا، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے، اغضب کما تغضبون، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے جیسے تمہیں کسی بات سے غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ تقاضا بشریت ہے۔ تقاضا بشریت میں یہ لوازم مانگنے سے ہے کہ انسان کبھی بھول گیا، کبھی صاف ہو گیا اور کبھی غصہ۔ اسی طرح اب دوسری بات، جیسے قصہ بدر ہے، وہاں تو حضور بھولے نہیں ہیں، تو وہ مسئلہ ہے اجتہاد کا۔ اجتہاد اس مسئلے میں ہوتا ہے جس میں اللہ کا قرآن یا ناطق حدیث موجود نہ ہو تو پھر اجتہاد ہو۔ اب اسلام کی پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ ہے اسلام میں، اور ارادہ غزوے سے، ارادہ جنگ سے حضور نکلے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے ہیں تو صرف قافلے کا تعاقب تھا، کیونکہ منشاء رسول یہ تھا کہ اس قافلے میں تمام قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے پیسہ لگایا تھا کہ نفع آئے گا تو ہم اسلام کے خلاف کام کریں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا کہ دشمن کی اقتصادی رگ جو ہے وہ کاٹ دی جائے، اگر اس کی مالی پوزیشن ختم ہو گئی تو اسلام پر اور مدینے پر حملہ نہیں ہوگا۔ اس منشے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، لیکن اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ غالب ہوتے ہیں، اور حالات یہ پیدا ہوئے کہ جنگ بدر، اب جنگ بدر میں اللہ نے حضور کو، صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو فتح دی، کفار کو شکست ہوئی، 70 ان کے بندے مارے گئے، 70 قید ہو گئے۔ اب قید ہونے کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گئی، تو مسئلہ پیدا ہوا اب ان قیدیوں کا کیا کریں۔ تو اس بارے میں پہلے کوئی صریح حکم موجود نہیں تھا کہ ان قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے، اس لیے حضور پاک نے صحابہ کو بلا لیا کہ مشورہ کر لو کبھی ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں،
اور اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، موقع دیا ہے، میرا منشا تو یہ ہے کہ ان کو بھی ختم کر، کفر کی جنگ کا یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی۔ میرا منشا یہی ہے کہ جو میرے رشتے دار ہیں میں قتل کرتا ہوں، جو حضرت علی کے رشتے دار ہیں حضرت علی قتل کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ حکم دیں ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، یہ اللہ کے نبی سے لڑنے آئے ہیں، وہ خوشی سے تھوڑے پکڑے گئے۔ اگر ہم ہار جاتے جنگ تو ہمارے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ رائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ سے بھی رائے لی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رائے لی، فرمایا کہ صدیق تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمیں غلبہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں فتح نصیب کی ہے، 70 ان کے پہلے مارے گئے ہیں، 70 قید ہو چکے ہیں، اگر احسان کر دے، مہربانی کر کے ان کو چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی طرف رغبت ہو جائے کہ دیکھو جی ہم تو ان کے ہاتھ میں قیدی تھے، وہ جو چاہتے کر دیتے، لیکن انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اور اگر چاہے تو فدیہ بھی لے لیں تاکہ مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کی جانیں بھی بچ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آ گئی، تو اس کے بعد حضور نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ بھی سب فدیہ ادا کریں اور ان کو چھوڑ دیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جس کے بارے میں پہلے حکم تو موجود نہیں ہے، تو اب صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی اجتہاد کروائیں گے، اور مجتہد اگر کوئی غلطی بھی کرے تب بھی اجر ملتا ہے کہ اس نے محنت کی، مشورہ پوچھا، صحابہ سے رائے لی، ایک فیصلہ کیا، اور اگر مجتہد اسی حکم پہ پہنچ جائے جو منشاء خدا بندی ہے تو اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ایک محنت کرنے کا اور ایک ثواب حق پہ پہنچنے کا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، انبیاء بھول بھی سکتے ہیں، اور اجتہاد میں بھی خطا ہو سکتی ہے، جیسے عبداللہ بن ام مکتوم کے بارے میں بھی حضور کا خیال یہ تھا کہ میرا مخلص صحابی ہے، مومن ہے، اس کو تو دن میں رات میں کسی وقت بھی پڑھایا جا سکتا، لیکن یہ کافر مشکل سے آتے ہیں، مشکل سے بات سنتے ہیں، آج بیٹھے ہیں تو آج ان کو میں بات کر لوں۔ ایک رائے تھی، اجتہاد تھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ گناہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ذنب نہیں ہوتا، اسی لیے جہاں جہاں یہ واقع آیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آیات کتاب تو نازل فرمائی ہیں، آگے توبہ کرنے کا کوئی حکم نہیں دیا، یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نے غلطی کی ہے توبہ کریں، فرمایا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی مناسب نہیں تھا ایسا کرنا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ نے خود وہی فیصلہ اتار دیا، اما من بعد و اما فداء، چاہو تو فدیہ لے دو، چاہو تو احسان کر دو، چاہو تو پھر ان کو ان کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا جائے، یعنی بے عین ہی وہی فیصلہ نازل ہو گیا، لیکن اس وقت تک چونکہ حکم نازل نہیں ہوا تھا اس لیے اس کی وجہ سے عذاب آ گیا۔ تو اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہیں، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ ہاں بھول سکتے ہیں، ہاں غصہ آ سکتا ہے، ان سے سہو ہو سکتا ہے، یا ان سے کبھی اجتہاد میں خطا ہو سکتی ہے، لیکن گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب کائنات رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے ہیں، دشمنوں نے ان کو جادوگر تو کہا ہے، شاعر کہا ہے، کاہن کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، مفتری کہا ہے، لیکن گناہ کا الزام نہیں لگایا۔ گناہ کا الزام کوئی بھی دنیا کا بندہ پیغمبروں پہ نہیں لگا۔ یعنی سب سے بدترین قوم جو ہے لوط علیہ السلام کی، یعنی بالکل آوارہ، لڑکوں سے نعوذ باللہ بدفعلی کرنے والے، عورتوں کا لباس پہننے والے، سڑکوں پہ بیٹھ کے چھیڑ خانیاں کرنے والے، کوئی غریب لڑکا جا رہا ہو زبردستی اس کو پکڑنے والے، اتنے بڑے گناہوں میں آوارہ قوم ہے، لیکن لوط علیہ السلام پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے۔ صرف اتنا کہا کہ ہم نے منع کیا تھا، مہمان کیوں لائے ہو گئے، لائے ہو تو پھر ہمارے حوالے کر دو، لیکن لوط علیہ السلام پہ کوئی الزام لگائے گا۔ تو یہ مسئلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بس اب اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کریں، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب یہاں اختصار ہے، دوسری جگہ تفسیر ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ ایسا خلیفہ بنائیں گے، زمین میں جائیں گے، فساد کریں گے، خون بہائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، قتل کریں گے، اور ہم جو تیرے تصویر کہنے والے بندے ہیں جن میں گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے تو ہمیں بتا دے، بجائے ایک ایسا خلیفہ پیدا کرنے کے کہ جو زمین میں جا کے فساد کا سبب بن جائے اس کی اولاد۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان رکھا، اور اللہ نے آدم کی شان کو بلند کرنے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ تو تمام ملائکہ نے حکم خدا بندی سے سجدہ کیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ان آیات میں مسئلہ سمجھیں، علماء مفسرین رحمت اللہ علیہم لکھتے ہیں کہ ہر مسلمان غور کرے کہ اللہ نے ملائکہ کو زندگی میں ایک، یعنی ملائکہ کی پوری حیات میں، پوری زندگی میں ایک دفعہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پہ ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا، اور انکار کا وجہ کیا تھی؟ ایک حسد تھا، ایک تکبر تھا۔ دوسری جگہ قرآن خود بیان کرتا ہے کہ ابا انکار کیا، کیوں؟ سچ والا، اس نے بڑائی کی، تکبر کیا۔ اور تیسری جگہ قرآن نے اس کا تکبر بیان بھی کیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے چمکتی ہوئی روشن آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو آگ تو روشن ہونے والی، اوپر اٹھنے والی چیز ہے، مٹی تو بیٹھنے والی چیز ہے، تو لہٰذا میں کیوں سیکھا تھا؟ تو اب دو باتیں یاد رکھیں کہ اگر ابلیس ایک حکم کا انکار کرے، حالانکہ بتائیے کون تھا؟ ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، آسمانوں میں رہتا تھا، عبادت میں اتنا اونچا چلا گیا کہ اللہ نے اس کو ملائکہ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک حکم کا انکار کرے، اور وہ یہ نہیں کہ اللہ کا سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے آگے سجدے میں گر جاؤ، اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ تو اگر وہ آدم کے سجدے کا انکار کرے تو ابلیس بن جائے، اور اللہ کی لعنت کا قیامت تک حقدار بن جائے، اس کلمے پڑھنے والے کا کیا ہوگا جو دن میں 5 دفعہ اللہ کے سجدے کا انکار کرتا ہے؟ اسی سے خود اندازہ لگا لیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ تمہارے ابا کو اگر اللہ کے حکم پہ سجدہ نہ کیا جائے، وہ بندہ تو بن جائے ابلیس، ملعون،
اور قیامت تک اس میں لعنت، پھٹکار اور جنت سے نکال دیا جائے، آسمانوں سے نکال دیا جائے، اور قیامت تک اس کے لیے جہنم کا اور لعنت کا فیصلہ ہو جائے۔ اور جو بندے اللہ کے حکم سے دن میں 5 دفعہ اور وہ بھی اللہ کا سجدہ نہ کرے، ان کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ خاص طور پہ اپنے اپنے گھر والوں کے، بیوی، بچے، بھائی، بیٹے، ملازم، نوکر، سب کی ذمہ داری تیری گردن پہ ہے، ان کی نماز کا خیال کرے کہ ہر حال میں وہ نماز پڑھے۔ اگر وہ تیرے کہنے سے بھی نہ پڑھے تو تمہیں مارنے کا بھی حکم ہے، اگر اس کے بعد بھی نہ پڑھے تو ایسے لوگوں کو نوکری سے نکالنے کا بھی حکم ہے کہ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ کسی بندے کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ بندے کی اطاعت کیسے کرے گا؟ اس لیے نماز جو ہے یہ کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق ہے، اور نماز جو ہے وہ عبادت کی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض ہمارے بھائی، اللہ ہدایت دے، اللہ عالم، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، غلط فہمیوں میں ہیں، مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا ضد میں اڑے ہوئے ہیں، اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے زندہ پیروں کے پاؤں پہ بھی سجدے کرتے ہیں اور مردہ پیروں اور مزاروں پہ جا کے بھی سجدہ کرتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے، منع کیا جائے تو وہ دلیل میں یہی باتیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی ملائکہ نے آدم کو بھی تو سجدہ کیا ہے نا، اور یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ بھی تو آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اگر ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ تو لہذا آدم کو سجدہ جائز ہے تو ان کو بھی سجدہ جائز ہے۔ کبھی یہ دلیل دیتے ہیں اور کبھی یہ دلیل دیتے ہیں کہ آدم کو جو سجدہ ہوا وہ بھی آدم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے تھا۔ ہم بھی جو پیروں کی مزاروں پہ یا پیروں کو سجدہ کرتے ہیں ان کی شان کے لیے ہے، تعظیمی سجدہ ہے، اور جو سجدہ منع ہے وہ تو عبادت کا سجدہ ہے۔ جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت والا سجدہ ہے، جو قبر میں سجدہ کرتے ہیں وہ تعظیم والا سجدہ ہے، لہذا دونوں سجدوں میں فرق ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ سوچیں کہ آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا، اپنے منشے سے کیا یا حکم خدا سے کیا؟ ٹھنڈے دل سے بالکل آرام سے مسئلہ سمجھیں، بالکل جہالت کی جذبات میں نہ آئیں۔ بھائی ملائکہ نے پہلے تو سجدہ نہیں کیا، کس کے حکم پہ سجدہ کیا؟ اللہ کے حکم۔ اگر اللہ نے تمہیں پیر کی قبر پہ سجدے کی اجازت دی ہے جھگڑا ہی نہیں۔ اگر اللہ نے تمہیں بھی حکم دیا ہے کہ میرے اولیاء اللہ جو فوت ہو گئے ان کی مزاروں پہ جا کے سجدہ کرو، کوئی جھگڑے کی بات ہے؟ تم کوئی آیت ڈھونڈ کے ہمیں دکھلا دو تاکہ ہم بھی تمہارے ساتھ مل جائے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ دوسری بات یاد رکھو تعظیم والی، کہ سجدہ ہوتا ہی اسی ذات کو ہے جس کی دل میں عظمت ہو۔ اگر اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو کون جھکے گا؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت تو ہوگی ہی تب کہ پہلے دل میں عظمت پیدا ہو۔ عظمت ہوگی تو اب عبادت کریں گے، عظمت ہوگی تو اب آپ جھکیں گے، عظمت نہ ہو تو کبھی آپ سجدہ۔ اب دیکھیں مثلا ٹیپ ریکارڈر، اس کو کبھی کسی نے سجدہ کیا؟ کیوں؟ اس کی دل میں کوئی عظمت ہی نہیں۔ لیکن بزرگ کی مزار کی عظمت ہے کہ جی اللہ والے کی قبر ہے، اللہ والے کا روضہ ہے، اللہ والے کی مزار ہے، عظمت آئے گی تو سجدہ آئے گا۔ اللہ کی بھی عظمت پیدا ہوگی تو سجدہ آئے گا۔ جب تک خالق کی دل میں عظمت نہ ہو اس وقت تک سجدہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ سجدہ کسی حال میں بھی ہو، نہ تعظیم کے لیے کسی کو جائز ہے اور نہ عبادت کے لیے کسی کو جائز ہے۔ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ کے سوا کسی پیغمبر، کسی نبی، رسول، ملک، ولی، اولیاء پر سجدہ نہ زندگی میں نہ ان کی وفات کے بعد جائز ہے۔ یہ بہانے ہیں، تعویلات ہیں،
اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر آپ کا فرق مان لیں کہ بھی یہ تعظیم ہے، یہ عبادت ہے، تو اگر ظاہر میں تو دونوں سجدے ہیں نا، ایک ٹھنڈے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے حکم دیا کہ جب سورج نکل رہا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ نماز ہم کس کی پڑھیں گے؟ سورج کی کہ اللہ کی؟ اچھا، سورج تو پتہ نہیں کتنا ہزاروں میل ہم سے دور ہے، ہم تو سجدہ زمین پہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ حکم دے رہے ہیں کہ جب سورج نکل رہا ہے تو سجدہ نہ کرو، سورج عین سر پہ کھڑا ہے تو سجدہ نہ کرو، ڈوب رہا ہے تو سجدہ نہ کرو۔ وجہ کیا ہے کہ تم چاہے میری نماز پڑھو گے، لیکن دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہیں، کہ جب سورج عروج پہ ہوتا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں، سورج ظہور پہ ہوتا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں، سورج غروب کی طرف ہوتا ہے تو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کافروں سے مشابہت نہ ہو جائے، اس لیے تم میرا سجدہ بھی نہ کرو تاکہ کسی کو شبہ نہ پڑے۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں بڑے سے بڑے عالم کا، بزرگ کا، مجتہد کا، اولیاء اللہ کا اگر جنازہ آ جائے تو جنازے کی نماز میں رکوع یا سجدہ کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھنے والوں کو شبہ نہ ہو کہ میت کو سجدہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے بولا کھڑے کھڑے پر نماز جنازہ پڑھ لو، نہ رکوع کرو نہ سجدہ کرو۔ تو جب ولی سامنے میت موجود ہے، سجدہ بنا ہے، تو جب زمین میں دفن ہو جائے تو سجدہ کیسے جائز ہو گیا؟ تو یہاں بھی تعلیمی سجدے کا حکم ہوتا ہے کہ بابا تعلیم والا کر لو، عبادت والا نہ کرنا۔ اس لیے یہ بہانے ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اللہ نے فرمایا صرف اس کا سجدہ کرو جس نے سورج چاند کو پیدا کیا ہے، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور اسی طرح میرے محبوب نے فرمایا کہ لو كنت آمرا، اگر میں حکم دینے والا ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کا سجدہ کرے، لیکن فرمایا چونکہ منع ہے اس لیے میں اس کا بھی حکم نہیں دیتا۔ تو اب بیوی اگر سجدہ کرتی تو عبادت تھوڑی کرتی، شوہر کی تعظیم کے لیے کرتی، اس کی بڑائی عزت و عظمت کے لیے کرتی، لیکن اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ جب حضور سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے فرشی سلام کرتے ہیں، آپ ہمیں بھی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا بالکل نہیں، خبردار، سجدہ صرف اسی کا حق ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس لیے تمام صحابہ نے کبھی زندگی میں حضور کو سجدہ نہیں کیا، کبھی صحابہ نے وفات کے بعد میرے محبوب کی مزار مبارک پہ سجدہ نہیں کیا۔ تو لہذا یہ غلط عقیدے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں ڈال دیے گئے ہیں، اور لوگ پھر آہستہ آہستہ اس بدعت سے کہ پہلے جا کے جھکتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور پھر سجدے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان قبر والوں سے مرادیں مانگتے ہیں، شرک اکبر سے پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ جڑی کاٹ دی کہ کسی کے لیے سجدہ جائز۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام، اللہ نے حکم دے دیا، فرما دیا کہ آدم إِنَّ هَذَا، یعنی ابلیس، اشارہ ابلیس کی طرف ہے، عَدُوٌّ لَكَ، تیرا بھی دشمن، تیری بیوی کا بھی دشمن، اس سے خبردار رہنا۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، یہ تم دونوں کو کہیں جنت سے نہ نکالے اور تاکہ تم پھر بدبختی میں نہ پڑ جاؤ، مشقت میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ نے بتلا دیا کہ آدم یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا اور اس کا کہنا مان کے کبھی غلطی نہ کرنا، کیونکہ یہ تو تمہیں جنت سے نکلوائے گا۔ کیوں؟ خود جو نکلا ہے،
خود تو ڈوبا ہے نا، وہ چاہتا ہے اوروں کو بھی نکلوائے. اللہ نے مجھے جو نہیں جانے دیا جنت میں، میں کسی کو بھی نہ جانے دوں. اس کو چونکہ حکم ہو گیا تھا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اللہ نے حکم دے دیا تھا ابلیس نکلو جنت سے، تم راندہ درگاہ ہو، مردود ہو. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پہ میری لعنت ہے قیامت کے دن تک، یوم جزا تک، یوم قیامت تک لعنت. جب وہاں تک لعنت تو آگے بھی لعنت اور آگے بھی اللہ کا عذاب. تو اس لیے اللہ نے بتلا دیا. اچھا تشقا کا معنی یاد رکھو، بظاہر تو لفظ شقاوت ہے. اب شقاوت جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو شقاوت اخروی یا شقاوت دنیاوی، یعنی یا تو بندہ قیامت میں شقی بن گیا یا بندہ دنیا میں مشقت میں پڑ گیا. یاد رکھو اللہ کے نبی قیامت کی شقاوت سے تو پاک ہے، وہ تو معصوم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قیامت میں تو کبھی رسوا نہیں کریں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ قیامت والے دن پیغمبروں کو رسوا نہیں فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہے. تو اب تشقا کا معنی کیا ہے کہ دنیاوی مشقت میں پڑ جانا، کہ جنت سے نکلو گے تو پھر مشقت پڑے گی. کیا مشقت ہوگی؟ گھر بناؤ، مکان بناؤ، کھانے پینے کا انتظام کرو، روٹی لاؤ، آٹا لاؤ، گندم بنواؤ، پسواؤ، روٹی بنا کے کھاؤ، گوشت لاؤ، سبزی لاؤ. تو مشقت آ گئی. یہاں تو مرضی ہے نا جنت، مجھے مرضی ہے کھاؤ، جہاں مرضی ہے کھاؤ، جہاں میں مرضی ہے. پھر تمہیں دنیا بھی مشقت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتلا دیا. اور یاد رکھو علماء نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. انہوں نے اس آیت سے ایک مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. اللہ نے فرمایا کہ آدم، یہ ابلیس تیرا بھی تیری بیوی کا بھی دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا، تم دونوں کو یہ جنت سے نکالنے کا ذریعہ نہ بن جائے. جمع تسنیہ صیغہ تسنیہ ہے نا. اسی طرح جیسے اللہ نے حکم دیا تھا جنت میں رہنے کا دونوں کے لیے تھا، اور حکم دیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ تو صیغہ تسنیہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اب علماء فرماتی ہیں کہ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ، کہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکالے. آگے صیغہ مفرد ہے، تثنیہ نہیں. بات تو سمجھے نا، یہ کام ہوتا ہے علماء کا. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اور دعا کرو اللہ ہمیں علماء کا، ائمہ، محدثین، مجتہدین، فقہاء، قراء سب کا ادب نصیب فرمائے. یاد رکھو میرے عزیز، بے ادب ہو جاؤ گے تو محروم ہو جاؤ گے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ بے ادب محروم شد از فضل رب، کہ جو آدمی بے ادب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. استاد کا بے ادب علم سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ کی نعمتوں کا بے ادب اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور رزق کا بے ادب رزق سے محروم ہو جاتا ہے. عزت کا بے ادب عزت سے محروم ہو جاتا ہے. جتنا ادب کرو گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دیں گے. تو اب یہ دیکھیں علماء نے کیسے بتایا. انہوں نے فرمایا کہ ہر جگہ تصریح کا صیغہ ہے، لیکن یہاں اللہ فرماتی ہیں کہ تم دونوں کو جنت میں نہ نکالے اور پھر آدم تم مشقت میں نہ پڑ جاؤ. انہوں نے کہا اس سے مسئلہ نکلا کہ بیوی کا خرچہ خاوند کے ذمے ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم دونوں مشقت میں نہ پڑ جاؤ کہ بیوی بھی کمائے اور خاوند بھی کمائے. یہ حکم نہیں ہے، یہ تو ہمارے حکم ہے نا جی. دونوں کمائیں، دونوں نوکری کریں، دونوں ڈیوٹی کریں. مجھے تو حقیقت میں بڑی حیرت ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یورپ نے عورت کو آزادی دی. عورت کو کہاں دی ہے؟
یاد رکھو یورپ نے یا کافروں نے جو عورت کو آزادی دی ہے، عورت سمجھ کے نہیں دی، انہوں نے تو اس کو مرد بنا دیا ہے۔ عورت سمجھ کے اس کو کیا دیا ہے یہ بتلایا ہے۔ بھائی مرد گاڑی چلاتا ہے عورت بھی ڈرائیوری کرے، مرد نوکری کرتا ہے عورت بھی نوکری کرے، مرد پولیس میں بھرتی ہوتا ہے عورت بھی بھرتی ہو، مرد فوج میں جاتا ہے عورت بھی فوج میں گئے، مرد مشکل والے کام کرتا ہے عورت بھی کرے، مرد کرکٹ کھیلتا ہے عورت بھی کھیلے، مرد والی بال کھیلتا ہے۔ یہ آزادی نہیں، انہوں نے تو عورت کو مرد بنا دیا، جو کچھ دیا مرد سمجھ کے دیا، عورت سمجھ کے کیا دیا۔ پہلے اس کو عورت کو مانو نا، عورت ماننے کے بعد بتاؤ کہ تم نے انہیں کیا دیا۔ یہ تو اسلام ہے کہ جس نے مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، بچے کو بچہ بنایا، بوڑھے کو بوڑھا بنایا، اقارب و رشتے داروں کو رشتے دار بنایا، مسکین کو مسکین بنایا، جیران کو جیران بنایا، اور حکم دیا آتوا بکل ذی حق حقہ، ہر کسی کا حق ادا کرو۔ اسلام نے، یہ تو اسلام نے جوہر اسلام میں اور تو کسی نے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ تشقا کیا مانا کہ عورت کا نان نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، لیکن یاد رکھو کیا چیزیں، عورت کے رہنے کی جگہ ایسی جیسے شوہر کا مقام ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ شوہر بیچارہ رہتا ہو ایک کچے مکان میں، عورت کہنے مجھے کانٹیننٹل میں کمرہ لے کے دو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کا مقام، اس طرح کی رہائش دینا، جگہ دینا، عورت کا لباس دینا، عورت کا نان نفقہ، کھانے پینے کا خرچہ برداشت کرنا، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ باقی یاد رکھو یہ زیور دے رہا ہے یا گھڑی دے رہا ہے یا تحفہ دے رہا ہے، یہ احسان ہے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی سالگرہ منائے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شادی کی سالگرہ منائے، اور اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کو پکنک پہ لے جائے اور گاڑیاں بک کرے اور ہوٹلوں میں کھانے کھلائے، یہ ذمہ داری نہیں۔ جو اللہ نے اس کا مقام معیار بنایا ہے اس کے مطابق اس کو جگہ دینا، اس کے لباس کا خیال رکھنا، اس کے خرچہ کھانا پینے کا خیال رکھنا، اور اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام اگر تم جنت سے نکلے نا تو مشقت میں پڑ جاؤ، اور وہی ہوا کہ جب آدم دنیا میں آ گیا جناب بھوک لگی ہے تو کھانا میں پکانا ہے، اور خدا کی شان ہے کہ اللہ نے آدم کو الگ اتارا، حوا کو الگ اتارا، آدم علیحدہ ہے حوا علیحدہ، آدم خود روٹی پکائے، پر اس سے تو نہیں آگے پکا کے دیں گے نا۔ تو یہ تو پھر ان سے پوچھو نا جو بیچارے مزدوری پہ آئے ہیں، گھر چھوڑے ہوئے ہیں، 2 سال سے پڑے ہیں بیچارے، روٹی پکاتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ کا شان ہے جو کہ عورت 20 آدمی کا کھانا پکائے کسی کو پتہ نہیں لگے گا، اور مرد 3 آدمیوں کا کھانا پکائے نا سارے گھر میں ناچ رہا ہوگا، کہیں آٹا پڑا ہوگا، کہیں چاول پڑے ہوں گے، کہیں پانی پڑا ہوگا، کہیں بچکا ٹوٹا ہوگا، کہیں گلاس پھوٹا ہوگا، کہیں حشر ہو جائے گا، تماشا بنا جائے گا، اور خود بھی بیچارہ ایسا پریشان ہوگا کہ اس کے لیے تو ایک ایسا انجام ہوگا کہ کچن میں کھڑا ہے پتہ نہیں ناچ رہا ہے بیچارہ، ناچ گھر میں کھڑا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی پتی نہیں ہے، کبھی چائے نہیں ہے، کبھی چینی نہیں ہے، کبھی آٹا نہیں ہے۔ ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، مہمان آ رہے ہیں، کھانا تیار ہے، وقت سے لگ گئے، ہر چیز سے آ رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہے، اللہ کا شان ہے، اللہ نے کام تقسیم کر دی۔ لیکن ماشاء اللہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ خامد خود پکا کے مجھے کھلائے۔ جب ہم نے اللہ کا دین چھوڑا ہے نا، اللہ نے بھی بدلہ لیا ہے نا مجھ سے، اللہ نے خوب بدلہ لیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میرے حکم پہ نہ چلو، میں تمہیں بیویوں کا ایسا غلام بنا دوں گا کہ بیوی کا بوٹ بھی تم پالش کرو، اور اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی تم استری کر کے بالکل ٹھیک کر کے کھڑے کرو گے، اور اس کے لیے کھانا نہ پکا اسے تو ٹھیک ہے، ہوٹل سے جو ہوگا دلی میں نہ کرو، میری جو طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، آج تو میرا موڈ نہیں تھا کھانا نہیں بنا، تو پتہ نہیں موڈ کیا بلا ہے، پتہ نہیں موڈ ہے یا موڈ ہے، لیکن ہے کیا بلا، مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کس جانور کا نام ہے، بس ایک ہی بات ہے، آج میرا موڈ نہیں تھا۔ اب
جناب خان صاحب جو ہیں پیسے ہیں جیب میں تو باہر کے ہوٹل سے لے آئے گا، ویزا مقدم حلال یا حرام وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا. ابھی تو جان چھڑانی ہے نا اس میں کیا کرے، کہاں جائے، کدھر جائے غریب. اور صبح کو اب جناب خانوں میں اٹھ گئے ہیں 6 بجے ڈپٹی پہ جانا ہے، بیگم اٹھے گی 10 بجے. اب وہ ایسے آرام سے اٹھ رہا ہے جیسے بلی چلتی ہے کہ آواز کھٹکا نہ ہو جائے، اٹھ گئی دیکھ جہنم کھڑی ہو جائے گی. پھر میں اس سے لڑوں گا کہ ڈیوٹی کرنے جاؤں گا. اور چپ کر کے بیچارہ رات کو جوتے باہر رکھاتا ہے، کپڑے باہر لٹکا دیتا ہے. صبح جب نکلوں تو ہر چیز باہر جان چھڑا کے بھاگ جائے. اس کے بعد بیوی جانے اور گھر جانے. اور اگر اور زیادہ موڈ خراب ہو اور انجوائے کرنا ہو تو شوہر نے ٹیلی فون تو لے کے دیا ہوا ہے موبائل، جس کو چاہے فون کر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو یہ جو ٹیلی فون ہے نا، جو دل گھر میں آئے برباد ہو گئے گا. یہ تباہی کا ذریعہ ہے. ایسے ہیں جیسے مسجد کی ٹی وی ہے، اگر کھانے کے لیے آگ جلاؤ تب بھی جل سکتی ہے اور گھر کو آگ لگاؤ تو لگ سکتی. یہ تو ذریعہ تھا تمہارے لیے ایک آسانی کا کہ بندہ سول ہے، کام کرتا ہے، گھر والوں کو پریشانی ہے، کیوں لیٹ ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی، کیا ہو گیا، چلو بھی پوچھ لیں. یہ اس لیے تو نہیں ہے نا کہ بیوی کے پاس الگ ہے، بیٹی کے پاس الگ ہے، بیٹوں کے پاس الگ ہے. ایک مستقل اللہ کا عذاب ہر گھر میں آتا ہے. اب دیکھو نا جی، نہ پیغام بھیجنے والے کی ضرورت، نہ کوئی بڈھی عورت ڈھونڈنے کی ضرورت، نہ کوئی دلال مکار ڈھونڈنے کی ضرورت. ایک فون جو ہاتھ میں ہوگی. اور کیا کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ تو ہم کیا. ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ سیکھتے رہیں گے، باقی تم سنو گے نہیں سنو گے وہ تو اللہ کے ہاتھ. اب اللہ نے حکم إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. یہ تو جنت کے مزے ہیں کہ جب تک یہاں رہو گے نہ بھوک ہوگی، نہ ننگ ہوگا، نہ گرمی ہوگی، نہ پیاس ہوگی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ. اب شیطان نے وسوسہ ڈالا. قَالَ يَا آدَمُ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. اور کہا آدم میں تمہیں ایک درخت بتاتا ہوں جس کے کھانے سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے. دیکھو جنت والوں کو جنت کے راستے میں گمراہ کر رہا ہے. اس لیے شیطان کے حملے سے ڈرا کرو. یہ نہ سمجھا کرو میں تہجد گزار ہوں، میں طواف کرتا ہوں، میں کعبے میں جاتا ہوں، میں مولوی بن گیا ہوں، لوگ میری تقریریں سن. اسی میں شیطان گردن توڑ دیتا ہے. اب دیکھو آدم کو دو فائدے سے دے رہا ہے. جنت میں ہمیشہ رہنا کون کہتا نہیں رہنا، ہر آدمی چاہتا ہے نا. ہم نے کہا اور ایسا ملک جو کبھی ختم نہ ہو، لیکن بس اس درخت کو کھا لو. آدم وہ بات بھول گیا جو اللہ نے کہا تھا کہ درخت کے قریب. فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. ان دونوں نے درخت میں سے کھا لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا کہ اللہ نے حکم دیا کہ لباس اتر جائے. تو پہلی نافرمانی میں سزا یہی ملتی ہے، بندے کا لباس ختم ہو جائے. لباس جب اتر گیا اب آدم علیہ السلام پہ اپنا بدن ظاہر ہے، بی بی حوا پہ بدن ظاہر ہے. اب بیچارے بھاگ کے جنت کے درختوں کے پتے کاٹ کاٹ کے بدن چھپا رہے ہیں. اب حضرت آدم سے غلطی ہوئی اور حضرت آدم خطا میں پڑ گئے، لیکن اس کے بعد ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ. یہاں مختصر ہے. پھر آدم کو جنت سے اتارا گیا. پھر کافی عرصہ روتے رہے، توبہ کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے پھر دل میں بات ڈالی کہ اس طرح مجھ سے مانگو
پھر آدم نے اس دعا کو دہرایا، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کرنے کے بعد پھر آپ کو نبوت عطا ملی، آپ کو ہدایت عطا ہوئی، اور آپ کو عمران عالم کے لیے اللہ نے تیار کیا۔ واللہ تعالی عالم۔ بھائی میرا بھائی اتنا لمبا ہے نا، یہ خط پڑھوں میں کہ جواب دوں؟ یہ ہے کہ میرے بارے میں بعض لوگ جو کہتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ ان کو ہدایت، میں ان کے بارے میں کبھی پورا نہیں کہتا۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے۔ برتن میں پانی ہوگا پانی نکلے گا، دودھ ہوگا تو دودھ ہی باہر آئے گا۔ وہ کرتے ہیں بیچارے، میری تصویریں توڑتے ہیں، کیسٹیں بناتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں ضروری کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حق اور باطل کو سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی رہی یہ بات کہ دیانتداری کا یہ تقاضا ہے کہ جب اللہ کسی کو کسی علم کی مسلک سے بٹھائے تو وہ تعصب کے بغیر بڑے کھول کے بتا دے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، امام شافعی یہ فرماتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں، امام مالک یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کے الحمدللہ علم کی طریقے کہ اس نے سب مسالک کو حق سمجھا ہے، مذاہب اربع کو حق سمجھا ہے، تمام محدثین و فقہا کو حق سمجھا ہے۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تیرے والد کی تیرے استاد کی توہین کروں، لیکن اپنے والد اور اپنے استاد کا جو احترام ہے وہ میرے دل میں اتنا نہیں ہوگا جو تیرے استاد یا والد کا ہے۔ اس لیے جس آدمی کو فقہ حنفی پڑھی ہے وہ امام ابو حنیفہ کے دلائل کو ترجیح دیتا ہے، اور جو لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی ہیں لازمی بات ہے کہ وہ ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، نہ کہ قابل اعتراض بات۔ باقی رہ گئے طلاق کے مسائل، یہ کوئی آج کا اختلاف تو نہیں ہے کہ مولوی مکی اختلاف کرتا ہے، یہ تو صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اسی لیے میں آخر میں عرض بھی کر دیتا ہوں کہ بھائی حنفی مسلک میں اس مسئلے پہ کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے۔ تم بہتر ہے کہ کسی دیگر عالم سے رجوع کرو، اس میں تو گول مول والی بات تو ہے نہیں۔ بات تو واضح ہو گئی کہ حنفی مسلک میں اس مسئلے کے اندر کسی قسم کی کوئی لچک ہے ہی نہیں، اور نہ ان کے نزدیک اس کا حل ہے۔ وہ کہتے ہیں دین ہے تو دین۔ اب کیسے حل ہو کہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے تن کی حضور غیرہ کہ آپ کو شادی کرے اور دوسرا طلاق دے، عدت گزرے، پھر پہلے شوہر سے شادی کرے، ورنہ کوئی۔ بعض علماء کرام جو ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں تب ہوں گی جب 3 اوقات میں 3 مجالس میں سے ایک طلاق دے دی، پھر عرصے کے بعد اور دے دی، پھر عرصے کے بعد اور دے دی، تو اب 3 ہے۔ اگر ایک جگہ پر ایک مقام میں ایک ہی وقت میں 3 دی ہیں تو ایک شمار ہے۔ اللہ ان کے بھی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور ان کے پاس بھی ادلہ ہیں، دلائل ہیں۔ اس لیے میں تو خود ہدایت کرتا ہوں کہ بھئی اگر ایسا مسئلہ کسی بندے کو خدا نہ کرے پیش آ جائے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو لکھ کے دارالافتاء سے رجوع کرے، تاکہ بڑے علماء کے پاس لے جائے۔ فتویٰ دینا، اس احکام میں حکم دینا ان کا کام ہوتا ہے، نہ کہ ہم جیسے طالب علم کا۔ ہمارا کام تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے،
یا جو ہم سبق پڑھا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات ہے، اس میں کوئی سوال پیچھے رہ گیا، آپ نہیں سمجھ سکے، ورنہ یاد رکھیں درس دینا الگ بات ہے، فتویٰ دینا الگ بات ہے۔ اسی لیے ہر مدرسے میں، ہر ادارے میں دارالفتاء الگ ہوتا ہے، مفتی الگ ہوتے ہیں، اور جن کا کام ہوتا ہے کہ مسائل کو سامنے رکھ کے فتویٰ دیں، تو میں تو الٹا ناظری کر دیتا ہوں تاکہ خدا کرے کہ تیری کو حل نکل آئے، تیرا کوئی مشکل مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اس میں خدا نہ خواستہ اگر اس کے بعد بھی وہ گلا کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ میں عمرے پہ آیا، میں نے طواف شروع کیا، 2 چکر کیے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی، صاف بات ہے نماز میں مل جائے۔ نماز کے بعد جو ہے اب فقہاء کرام نے 2 قول بیان کیے۔ ایک قول مبارک یہ ہے کہ 2 چکر ہو گئے، جہاں تم نے طواف چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر دو، باقی 5 چکر پورے کرو، 7 ہو گئے۔ اور بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے وہ 3 یا 3 سے زیادہ 4 یا 5 چکر کر چکا ہے تو اب نماز کے بعد وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے، اور اگر 1 یا 2 چکر کر چکا ہے تو وہ کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ دوبارہ ابتدا سے شروع کرے۔ تو بہرحال انشاءاللہ پھر عمرہ ٹھیک ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ کہتا ہے کہ ایک عورت ہے، اس پہ حج فرض ہے، لیکن اس کا خامند فوت ہو گیا ہے، تو اب پہلے میرا بھائی اس کے لیے عدت ہے 4 مہینے 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے 10 دن عدت وفات ہے۔ وہ اپنے اسی گھر میں، جس گھر میں اس کا خامند تھا اور وہ رہتے تھے، اسی میں رہے، 4 مہینے 10 دن جب تک نہ گزرے اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ عدت گزرنے کے بعد پھر جب اللہ اس کو موقع دے تو اپنے محرم کے ساتھ حج پہ آئے، بغیر محرم کے سفر بھی حرام۔ کہتے جی کہ میں ریاض میں رہتا ہوں، میں نے رمضان کا مہینہ مکے میں گزارا، عمرہ کیا، اب میں واپس ریاض جا رہا ہوں، حج کا بھی ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تم حج پہ آؤ گے تو تم آزاد ہو، چاہو تو حج مفرد کرو، قران کرو، تمتع کرو، جو تمہیں اللہ توفیق دے، کیونکہ تم تو دوبارہ اپنے میقات سے آ رہے ہو نا۔ اب تو عمرہ کر کے تم میقات گزر گئے، اپنے گھر چلے گئے ریاض۔ اب جب ریاض سے آؤ گے تو تمہیں اجازت ہے کہ صرف حج مفرد کا احرام باندھ کے آؤ تو تمہیں بکری نیلے رکھنی ہوگی۔ حج کے تمتع کا احرام باندھ کے آؤ گے تو پہلے عمرہ کرو گے، احرام کھول دو گے، پھر 8 دن حج کو مکے سے احرام باندھو گے۔ اور قران کا معنی ہوتا ہے عمرہ اور حج کو ملا کے احرام باندھنا، اس میں بھی بکری واجب، اس لیے اب تمہاری مرضی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیوی کا مشورہ کیوں ناکام ہے، یہ کس نے کہا آپ کو؟ بھائی بیوی کا مشورہ یہ تو نہیں ہے کہ بیوی کا مشورہ، حضور پاک کو سب سے پہلے مشورہ کس نے دیا؟ بیوی نے تو دیا، بیوی خدیجہ نے۔ حضور پاک میں جب وحی اتری ہے تو سب سے پہلا مشورہ دینے والی تو بیوی خدیجہ ہے کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے مدنی مجھے اللہ کی قسم ہے آپ نہ ڈریں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ چلے میں آپ کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں، یہ مشورہ دینے والی کون ہے؟ بیوی تو ہے۔ حضور نے بیوی کی بات مانی ہے، کس نے کہا ہے آپ کو کہ بیوی؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ اغلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں چونکہ نا کے ساتھ العقل و دین ہوتی ہیں تو اس لیے ان کے رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے بنسبت مرد سے۔ وہ جذبات میں آ کے فوراً فیصلہ کر دیتی ہیں اور عواقب کے انجام پہ غور نہیں کرتی، ورنہ یہ مانا تو نہیں ہے عورتیں ایسی بھی گزری ہیں جیسے بی بی خدیجہ ہے، بی بی عائشہ ہے، صحابہ آگے پوچھتے تھے کہ اپنا مسئلہ بتائیں، حکم بتائیں، یہ کیا بات؟ اگر ایک آدمی حج بدل کرنا چاہتا ہے
اور اس نے پہلے اپنا حج نہیں کیا، تو میرا بھائی افضل یہ ہے کہ وہ بدل کرے جو پہلے حج کر چکا ہے، جو نہیں کر چکا ہے پہلے اپنا کرے۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی ہے اس پہ تو حج فرض ہے ہی نہیں، اب وہ کسی کی طرف سے بدل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ بندہ حج بدل کرے جو پہلے اپنا کر چکا ہو۔ بات کو سمجھا کرو نا، بلا وجہ اعتراض نہ کہ تم پہلے مسئلہ سمجھا کرو۔ کہتے جی کہ اگر کسی عورت سے 20 اولاد پیدا ہوں تو اس کو نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ اس کا مطلب تو یہ ہے تو پھر بنگلہ دیش میں تو قصہ ختم ہو گیا، وہاں تو ایک کے ماشاء اللہ 40 بچے ہوتے ہیں، 30 35 20 25 15 تو معمولی بات ہے، ان کو اپنے بیٹوں میں نام نہیں آتے غریب میں۔ 30 اچھا اگلے دن اخبار میں بھی پڑھ رہا تھا ایک آدمی کے 43 بچے ہیں ماشاء اللہ، 35 لڑکے ہیں اور 10 لڑکیاں، 6 شادیاں کی اس نے، 3 کو طلاق ہو گئی، 3 ابھی بھی باقی ہیں ماشاءاللہ، اور 43 بچے ہیں ایک بندے کے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تو 20 کے بعد میں نا 2 دفعہ نکاح کریں۔ اللہ کے بندے کیا ہے لوگ کی بات ہے، نکاح نہیں ٹوٹنے کیا ہے، 100 بچہ پیدا۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں جو رواج ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا مانگتے ہیں، حضور پاک نے دعا تو مانگی ہے لیکن اجتماعی جیسے ہمارے یہاں رواج ہے یہ حدیث میں ثابت نہیں، لیکن وہ لوگ دوسری حدیثوں کو پھر سامنے رکھتے ہیں، جس حدیث میں حکم ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں حکم ہے کہ نماز کے بعد دعا منظور ہوتی ہے، اسی طرح یہ ہے کہ جب مشکل ہو تو نمازوں میں اور استسقاء میں اور ہر جگہ جماعت مل کے دعائیں کرتی ہے تاکہ قبول ہو جائیں، کسی کی قبول ہو تو ہمارا بھی کام ہو جائے، تو ان حدیثوں کا سہارا لیتے۔ لہٰذا بہرحال تم لڑائی جھگڑا نہ کرو، کبھی مانگ لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی ہاتھ اٹھا لیے کبھی نہ اٹھا لیے، کبھی مل کے مانگ لی کبھی علیحدہ مانگ لی، تاکہ کسی حدیث مبارک کے مخالفت نہ ہو۔ لیکن آج کل ضد ہے نہیں، جن کو عادت ہے کہ ہمارے بعض مسجدوں میں تو 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ دعا ہو، اور بعد میں بالکل دعا ہوتی ہوئی۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو عورتیں ہنستی ہیں، روتی ہیں، پیٹتی ہیں، وہ اپنے مردوں کو پیٹتی ہیں، ہمارے مردے کے لیے تھوڑا روتی ہیں، بہرحال شریعت میں حرام ہے۔ نماز جنازہ کی تکبیریں کہتے وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر تکبیر سے ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ افضل اولا کی باتیں ہیں میرا بھائی، یہ لڑائی کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ جانے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ان مسئلوں میں امت کو لڑا دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اس کے لیے آپ حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ ہم لوگ جو ہیں شمیسی سے اس طرف رہتے ہیں، اور حج پہ جب ہم آنا چاہیں تو آپ کو احرام وہی گھر سے باندھنا چاہیے، اگر کوئی مجبوری ہے پھر بھی مکے میں آنے کے بعد حج حرم سے باہر جا کے احرام کریں، یعنی تنعیم چلے جائیں اور وہاں سے احرام کا، کیونکہ آپ حد حرم سے باہر رہتے۔ میں اپنا حرم شریف میں پہنچا تو نماز ختم ہو چکی تھی، یعنی مغرب کی۔ 3-4 آدمی احرام والے باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، حالانکہ مغرب کی 3 رکعت، وہ پتہ ہی کون سی نماز پڑھ رہے تھے، وہ مسافر جمع کر رہے ہوں عشاء کی، اس لیے اس میں تمہارا قصور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان سے پوچھتے کون سی نماز پڑھ رہے ہو بھائی، اگر کھڑے ہو گئے تم نے اپنی پوری کر لی، ٹھیک ہو گئے۔
اگر کسی آدمی نے 4 شوال کو عمرہ کیا ہے تو اس پہ حج فرض ہو. میرا بھائی یاد رکھو، جس پہ فرض ہے وہ عمرہ نہ بھی کرے تو فرض ہے، اور جس پہ فرض نہیں ہے یا پہلے وہ حج کر چکا ہے، لاکھ عمرے کرے چلا جائے، کوئی پابندی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ حج بھی نہیں کیا لیکن عمرہ بھی شوال میں کر لیا، عقیدہ ختم ہو گیا، ٹکٹ ختم ہو گئی، بالکل چلا جائے، خلاف قانون رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں. کہتے جی کہ مقام ابراہیم پر طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، جب ہم وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ کھڑا نہیں ہونے دیتے. کھڑا کیسے ہونے دیں؟ طواف والے کی طرف جائیں. مقام ابراہیم کا معنی یہ نہیں ہے کہ مقام ابراہیم پہ چڑھ کے نماز پڑھو یا لگ کے نماز پڑھو. اس کے پیچھے جہاں تک کیا ہے تم برامدے میں بھی جا کے نماز پڑھو، تم نے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی ہے. دیکھو نا، اب ایک مسجد ہے، جتنی بڑی ہو جائے وہی مسجد ہی رہے گی نا. اب حضور کے زمانے میں یہ مسجد کتنی تھی، صحابہ کے زمانے میں یہ مسجد کتنا تھی، اب الحمدللہ مسجد الحرام کتنا بڑی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ طواف کی جگہ میں ہے. اگر وہاں لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوسروں کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہزاروں بندوں کا طواف رک جاتا ہے. لوگ دھکے کھاتے ہیں، ان کے سروں پہ گزرتے ہیں، ان کی نمازوں کو توڑتے ہیں. تو یہ کیا بات؟ اگر موقع ہے قریب ہو کے پڑھ لے، موقع نہیں ہے پیچھے چلے جائے، اور نہیں اور پیچھے چلے جائے، اور نہیں اور پیچھے چلے جائے. تمہارا ثواب وہی ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنے کا. کہتے جی کہ اگر میں نے طواف کیا ہے، طواف کے جو 2 رکعت میرے ذمہ واجب ہیں، مغرب کی اذان ہونے کے بعد اگر میں پڑھ لوں بالکل جائز ہے، منع نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے. وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کی اذان کے بعد کوئی رکعت نماز کوئی سنت نہ پڑھے، پہلے مغرب کے فرض پڑھے، مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت طواف کے پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھے. اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو ہر وقت نماز جائز ہے، اور جب اذان ہو گئی تو اب تو مغرب کے بعد ویسے بھی اذان غروب کے بعد جائز ہے، اور پھر وقفہ بھی ہوتا ہے اذان اور نماز کھڑے ہونے میں. اس لیے اگر کسی نے پڑھ لیا انشاءاللہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احناف کے نزدیک افضل یہ ہے کہ بعد میں پڑھے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.